الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمودع. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں کچھ نصائح فرمائے اور اس انداز سے بات فرمائی کہ یہ میری آخری نصیحتیں ہیں. عنقریب میرا دنیا سے وصال ہونے والا ہے. کل مودع تو آدمی اپنا آپ کو وداعی نصیحت کرے اس طریقے کی نصیحت فرمائی. اور اس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا 3 مرتبہ، انا النبی الامی، انا النبی الامی، انا النبی الامی. سنو میں امی نبی ہوں، یعنی میرے استاد دنیا میں کوئی نہیں. مجھے تمام تعلیم اللہ پاک نے اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائی. اور پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی وہ نصائح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے بہت اہم نصائح فرما رہے تھے. اس میں آپ نے ایک نصیحت فرمائی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ رہی ہے. میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں نا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یوں کہہ دے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، لوگ اس کو فروغ بن جائے تو کوئی عقل میں آنے والی بات تو ہے. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا کون سی بری بات ہے؟ ہم سب کو محبت ہے الحمدللہ. ایک طبقہ ان کے پیچھے لگ گیا. کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم حدیث کا فالو کریں گے، قرآن اور حدیث کا. لوگ پیچھے لگ گئے. بات بھی صحیح ہے کہ ہم قرآن حدیث کا فالو کریں گے لوگوں کی سمجھ کے لیے. بات ایسے صحیح نہیں ہے. قرآن حدیث کافی ہے، بس فقہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزران ہو نہیں سکتا. فقہ کا منکر چل نہیں سکتا دنیا میں. اس کے پیچھے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، عقل میں ماننے والی بات ہے، قرآن حدیث کا فالو کرنا ہے. لیکن کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نبی ہوں پھر لوگ اس کے پیچھے چلے، اس سے زیادہ تعجب کی بات کوئی نہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے تو اس کے پیچھے لوگ ہو جائے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے ایک جانور کو بھی پتہ ہے، ایک برڈ اور پرندے کو بھی پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. انسان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حدیثوں میں قصہ آیا ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں بیان بھی ہوا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دیہات کے رہنے والے آئے اور ان کے پاس ایک گو، پتہ نہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو بب کہتے ہیں، بب. اس کے بعد میں وہ گو مری ہوئی تھی. ایک روایت میں مرنے کا تذکرہ نہیں ہے، گو تھی بس. آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہر آدمی کو دعوت دیتے تھے. تو وہ کہنے لگا دیہاتی کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اؤمن بک، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ کی بات نہیں مانتا. حتی یؤمن ھذا الرب، یہاں تک کہ میرے پاس جو گو ہے نا وہ آپ پر ایمان نہ لے آ رہے، میں ایمان نہیں لاتا. آپ تو اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے، صاحب معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے اس گوہ اور دب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یا بب من انا، اے گو بتاؤ میں کون ہوں. تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد سنا نا یا بب، تو وہ مری ہوئی گو یا گو زندہ وہ آپ سے مخاطب ہوئی. کس انداز میں؟ اس گوہ نے آپ سے بات کی فصیح عربی زبان میں، عربی مبین یفہم القوم کلہ. ایسے بات کی آپ نے، اس گوہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سوال کے جواب میں فصیح صاف ستھری عربی میں، جس کو صرف آپ نے نہیں سارے صحابہ جو موجود تھے سب نے اس کی بات کو سمجھا کہ آپ کا کتنا بڑا معجزہ ہے. ایک تو معجزہ یہی ہے کہ گو آپ سے بات کرے، پھر اوپر اس طرح بات کرے کہ سب سمجھ بھی لے. اس نے بات کی لسان عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان میں، اس کو سب لوگوں نے سمجھا. آپ نے اسے ارشاد فرمایا، اور اس نے کیا کہا جواب میں؟ انت رسول رب العالمین. وہ کہہ رہی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں. آپ نے ان سے اور سوال کیا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کیا اس نے جواب دیا ہے؟ اللہ اکبر. اور وہ کہتی ہے میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. 5 باتیں اس نے کی. کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں، وہ کہہ رہی ہے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، جس کا عرش آسمان پہ ہے، سلطنت زمین پر ہے، جس نے سمندروں میں راستے بنا دیے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. پھر آپ نے اس سے پوچھا یا رب من انا، ایک کو بتاؤ تو میں کون ہوں. تو نے رب کا تعارف تو کروا دیا. کیسا رب کا تعارف کروایا؟ ایک برڈ نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں. رب کہتی ہے پھر انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہے. ایک دب کو بھی پتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہے. آج کا انسان ان کا انکار کرتا ہے. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ، وہ راوی ہے کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلی میں چل رہے تھے. اچانک ٹھوکر لگی، سقط ومات، چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، اتفاق سے گر گئے، انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہ انصار کے سرداروں میں سے تھے. انصار کو فوراً اطلاع کی گئی کہ بھائی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، سارا ٹھوکر لگی، انتقال فرما گئے. سارے آئے، ان کو لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا. یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، بین ظہر والعصر. اٹھا کے لے گئے، غسل کفن تیار کیا، گھر میں رکھا. مغرب کے بعد کا وقت، اتنے میں فراغت ہو گئی. تو اچانک گھر میں سے آواز آئی جہاں ان کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی، انصتو انصتو، چپ رہو چپ رہو. لوگ حیران ہو گئے کہ آواز کہاں سے آئی ہے گھر میں، اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ آواز وہاں سے آ رہی ہے جہاں لاش مبارک رکھی گئی.
سارے چپ ہو گئے. قریب آئے, کفن کو ہٹایا تو باقاعدہ وہاں سے دوبارہ روایت میں ہے اس ناز سے آواز آئی غیب سے, گویا کہ آواز ان کی ہے, بولنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں. وہ تو انتقال فرما گئے ہیں, کفن میں ہے, جنازے کی تیاری ہے, اور اس حالت میں غیب کی آواز ان کی زبان میں آئی, سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہے, النبی الامی, نبی امی ہے, اور خاتم النبیین, اور آخری نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے اللہ نے گواہی دلوائی. صحابے کی وفات ہو چکی ہے, ان کی وفات کے بعد ان کی زبان سے اللہ پاک نے پورے گھرانے کو سنایا. میرا ایک صحابی جاتے ہوئے بھی گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آخری بات کرتا ہوں, قرآن کریم کا پہلا صفحہ اٹھا لیا, پہلا صفحہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے قرآن شروع کیا, یہ کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر صفت بیان کی, متقین کون ہے؟ نماز قائم کرنے والے. اس میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک. متقی وہ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو وحی نازل کی گئی, بات کا جملہ نہیں ہے. قرآن کا پہلا صفحہ ہمیں بتا رہا ہے کہ متقی کی صفت میں یہ ہے اس وحی پر ایمان لاوے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بعد میں نبی کا آنا نہیں ہے, قرآن نے بات کا جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا. قرآن کا پہلا صفحہ, قرآن کھولتے ہی ہمیں سبق ملا ہے. کس کا سبق ہے؟ ختم نبوت کا. اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو, اس جلسے کو بے انتہا کامیاب فرما دے. ہمیں ایک کام اور کرنا ہے. اجتماع ہو گیا, اپنے بچوں کو گھر میں روزانہ تربیت کر کے ان کی ذہن سازی کرنی ہے. یہ ہمارا فرض ہے اپنا. اولاد کو پیدا کرنا کمال نہیں, اولاد کو کھلانا کمال نہیں. جانور بھی کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, وہ بھی پیدا بھی کر رہے ہیں. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ اولاد کو اسلام کی تعلیم دے, ایمان کی تعلیم دے, اتنی تعلیم دے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے. آج کل یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا, بہت خطرناک زمانہ, بہت خطرناک. ہمارے بچے, دیندار گھرانوں کے بچے اس سوشل میڈیا سے مرتد ہو رہے ہیں. مرتد, ہر ایک کا پروگرام سن لیتے ہیں. اپنے بچوں کا ذہن بناؤ کہ قطعاً ہر ایک کا پروگرام نہ سنو. تم تو وقت گزار دو گے چند منٹ کا, چند منٹ کے وقت میں تمہارا ایمان بھی جا سکتا ہے. کیا بچے سن لیتے ہیں؟ آپ سے حسن کی شادی ہوئی 9 سال کی بچی سے, اس کے ذہن میں شبہ ڈال دیا شیطان نے. اب اس اچھے گھرانے کے بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہ پیدا ہو گیا, اشکال پیدا ہو گیا کہ اس کے ایمان کو ضائع کر دے گا. چھوٹا جملہ ہے مگر آدمی کو ایمان ضائع کر سکتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اپنے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھ کر تعلیم کریں. ہمارے جماعت کے ساتھ صحیح فرماتے ہیں, گھر میں تعلیم کرو, گھر میں تعلیم کرو. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بڑے خاص عقائد بھی سکھاؤ. یہ بہت اہم عقیدہ ہے, اس کے بغیر آدمی کا ایمان بھی نہیں رہتا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے گھروں میں بچوں کو روزانہ بٹھا کر ان کی دینی تربیت کریں, ان کے عقائد کو صحیح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وقت بھی ہو گیا ہے. حضرت مولانا کا حکم تھا, میں تو اس لائن کا آدمی بھی نہیں ہوں مگر ان کے حکم سے چند باتیں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا شفيته، ولا حاجة لك دين إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي عين الناس فأعزمنا، وعلى سائر الأخلاق فقوينا، وعلى سيد الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى أعدائك الأعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.